اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان میں آج کل ہر طرف سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ پاکستان کے جس صوبے کا بھی ذکر کیا جائے، خواہ وہ پنجاب ہو، گلگت بلتستان ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو، سندھ یا بلوچستان ہو، ہر طرف سیلاب نے اندوہناک مناظر اور انتہا درجے کے افسوسناک مناظر پیدا کر دیے ہیں۔ خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں تو قیامت ڈھا دی ہے۔ کہیں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ 1000 کے قریب انسان موت کے منہ میں پہنچ گئے، لقمہ اجل بن گئے۔ کہیں پر ہمیں لاکھوں ایکڑ زرعی زمین برباد ہوئی ملتی ہے، کہیں پر مال مویشی اس سیلاب کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں اور اربوں کھربوں کا نقصان ہو چکا۔ اب اس سیلاب نے جو تباہ کاریاں پھیلائی ہیں، اس کے اندر وہ لوگ جو محفوظ ہیں، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ وہ قرآن مجید اور احادیث کی روح سے دوسرے مسلمانوں کے کہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے بھائی ہیں۔ وہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، حدیث کہتی ہے کہ المسلم اخو المسلم کالجسد الواحد ان اشتکا شیئا منہ وجد علم ذلک فی سائر جسدہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، کہ اگر وہ ایک دوسرے کا رشتہ سمجھنا چاہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوں، کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ایک مسلمان ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے دوسرے مسلمانوں کے لیے، کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں رویہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں رویہ یہ کہ وہ خیمے اور وہ ٹینٹس جو بنیادی ضرورت ہیں، بے سر و سامان مسلمانوں کی، سیلاب میں گھرے ہوئے لوگوں کی بنیادی ضرورت، عارضی خیمے۔ صرف ایک چیز کا ہی میں ذکر کروں، جو خیمہ جو ٹینٹ پہلے 1.5 سے 2000 میں آ جاتا تھا، آج 10 12 ہزار میں بیچا جا رہا ہے۔ لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں ہم رہ جائیں گے۔ اللہ کے حضور پیش ہو کر ایک دن اپنے اعمال کے لیے جواب دہ بھی ہوں گے۔ اگر تو مسلمان کے ساتھ مسلمان کو جس طرح ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے، ہم نے اگر وہ رویہ اپنایا، وہ تعلق نبھایا، تو یقیناً اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے۔ لیکن اگر دنیاوی مال کے پیچھے، حرص کے پیچھے، لالچ کے پیچھے اور منافع کے پیچھے بھاگ کر اپنے ان مسلمان بے یار و مددگار بھائی بہنوں کی مدد کی بجائے ان کی آہو بقا کا فائدہ اٹھایا، تو پھر اللہ کے ہاں سخت عذاب ہمارا منتظر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔